إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار۔ یہ ٹھیک ہے، بات چلنے دیجیے ذرا۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے نبی علیہ السلام کے پیارے جانثار صحابہ کرام، ان میں سے عشرہ مبشرہ، ان کے حوالے سے ہم بڑے اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آج نبی علیہ السلام کے اس گلدستے کے جس پھول کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے، وہ ان 8 خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہے
جو سب سے پہلے اسلام لائے، یہ خوش نصیب صحابی ان 10 صحابہ میں سے ایک ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بول کر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ صحابی ان 6 لوگوں میں سے ایک ہے جن کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام کے دور میں ہی فتویٰ دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں چند صحابہ کرام کو دینی رہنمائی کی اجازت دی ہوئی تھی، فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی ابتدا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ ان کا نام ہے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے معروف صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی صحابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی سوائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی نہیں پڑھی۔ جب نبی علیہ السلام مرض الموت میں ہے، آپ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے امام بھی بنے ہیں، ان کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ عبد الرحمن بن عوف بن عبد حارث بن زرہ بن کلاب بن مرہ، 6ویں پشت پر نبی علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ نسب ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد جو عوف تھے، جاہلیت کے زمانہ میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تاجر آدمی تھے، یمن کے علاقے میں گئے، واپسی پر راستے میں دشمنوں نے ان کو قتل کر دیا۔ آپ کی والدہ شفا نامی جو تھی وہ باقاعدہ حیات رہی، اسلام لائی، ہجرت بھی کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ اور والد دونوں کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ عبد الرحمن بن عوف ہجرت سے 44 سال قبل پیدا ہوئے ہیں۔ عام الفیل کے واقعہ کے 10 سال بعد نبی علیہ السلام سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے۔ شروع میں اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے 8-10 لوگوں کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کے راستے میں آنے والی سخت قسم کی تکالیف جو تھی وہ برداشت کی۔ دل برداشتہ ہو کر ہجرت حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ مکے میں واپس آ گئے، اور یہاں سے پھر 13 نبوی کے اندر جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے تو یہ ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیوی بچے چھوڑ دیے، مال و متاع چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک تاجر آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، سب کچھ مکے کے اندر چھوڑ کر اکیلے تنگ تنہا ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے۔ صرف ساتھ اسلام اور ایمان بچا کر لے کر گئے، دنیا کی کوئی چیز ساتھ میں لے کر گئے۔ جب یہ مدینے پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواقعات ان کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے اہل ثروت میں سے تھے، مدینہ طیبہ میں چند لوگ تھے جو بڑے امیر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت عطا فرمائی تھی، ان کے اندر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی قرار دیا کہ آپ کی مواقعات انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ ہے۔ جب مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے
انصار نے بھی محبت کی مثالیں قائم کی، جان ساری کی، قربانی کی مثالیں قائم کر دی، اپنے مال و متاع کو وقف کر دیے، اپنی تجارتوں کے اندر شریک کر لیا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی کو بیوی دے دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے بڑی زبردست پیشکش کی جناب عبدالرحمن بن عوف کو کہ میں مدینے کا بڑا مالدار آدمی، میرے پاس بڑا مال ہے، بڑے باغات ہے، کھیتیاں ہیں، تجارت ہے، بہت مال ہے، ایسے کرتے ہیں آدھا مال تو رکھ لے، آدھا مال میں رکھ لیتا ہوں۔ میری بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، ان میں سے دیکھو جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ یہ قربانی ہے، یہ اثار ہے جو حضرت سعد نے پیش کیا۔ آگے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بے نیازی دیکھیں، خودداری دیکھیں، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے گھر میں برکت ڈالے، اللہ تیری پاک اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں برکتیں دے۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا محسوس مجھے بازار کا راستہ بتائے، مجھے منڈی کا راستہ بتا دے، میں خود جا کر محنت کر کے مشقت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں گا۔ آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں آپ کے مال میں اس طرح شریک نہیں ہوگا۔ جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں چلے جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں، کچھ پنیر اور گھی زائد بچا کر دے آتے ہیں۔ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے بڑی برکت حضرت عبدالرحمن بن عوف کو عطا فرمائی، تجارت دن بہ دن بڑھتی گئی، مال و متاع بڑھتا گیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے اوپر زعفرانی رنگ کے نشانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبدالرحمن یہ کیسا رنگ ہے؟ لگتا ہے جیسے شادی ہو گئی ہے میری۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا حق مہر کتنا دیا؟ فرمایا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا میں نے حق مہر دیا ہے۔ اللہ اکبر من نماز من زہر، سونے کی ایک ڈلیا، چھوٹی سی کھجور کی گٹلی کی جتنی ڈلیا میں نے حق مہر میں دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او من بڑائی نشان، ولیمہ لازمی کرنا، گھر سے ایک بکری جمع کر دینا۔ یہاں ذرا بات رک کر سمجھے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر مکہ چھوڑ دیا ہے، تجارت چھوڑ دی ہے، بچے چھوڑ دیے، بیوی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کی محبت، اللہ کی محبت، دین کا دفاع کرتے ہوئے، دین کو بچاتے ہوئے مکے سے مدینے کی طرف آ جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، کنگال ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہے، اللہ پر ایمان بڑا مضبوط ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت ہے، رابطہ بڑا مضبوط ہے، تعلق بڑا اچھا ہے، خودداری اللہ رب العالمین نے بڑے نافرمانی ہے، محنت مشقت کرنے کے عادی ہے، بڑے ماہر قسم کے تاجر ہے، تجارت کی اللہ نے مال بھی دیا ہے اور بہت جلد اللہ رب العالمین نے بیوی کی عطا فرما دی ہے، شادی بھی کر دی ہے، مالدار آدمی ہے، شادی کتنی سادگی سے کی ہے نبی علیہ السلام کو پتا بھی نہیں ہے۔ بات کو سمجھے ذرا، مدینہ کتنا بڑا ہے، کتنے مسلمان ہیں ابھی ہجرت کر کے نئے نئے مدینے میں آ رہے ہیں، کوئی بہت لمبا چوڑا شہر نہیں ہے، بہت زیادہ پدار لوگوں کی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، شادی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ رنگ کیسا ہے، پھر بتایا کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ یہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنے نکاح پر دعوت نہیں دی،
نکاح پہ نہیں بلایا، یہ نہیں کہنا کہ نبی میرا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ عبد الرحمان تو نے شادی کر لی، مجھے اپنے نکاح پہ کیوں نہیں بلایا، مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، مجھے دعوت کیوں نہیں دی، بلکہ دعا دی ہے اور ساتھ فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کر لو۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں قطع تلقیاں کر لیتے ہیں، کسی بندے نے شادی پہ نہیں بلایا، اس کے ساتھ آنا جانا مرنا جینا ختم، اس نے مجھے اپنے شادی پہ نہیں بلایا، ہمیں اپنے ایونٹ پہ نہیں بلایا، کسی مولوی کو نکاح پہ نہیں بلایا، اسے نکاح نہیں بلایا، وہ رات ہو کے لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ترجمہ دیتے، عبد الرحمان بن عوف کی شادی دیتے، مالدار بندے ہیں، شادی بڑے سادے طریقے سے کی ہے۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری شادی دیکھیں، اللہ کی پناہ کتنی خرافات، کتنے گناہ اور کتنا گندے کھانا اور کتنی موسیقی، ڈانس، ڈھول، خواب، ناچ گانا، بے پردگی، بے حیائی ہماری شادیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ میرج ہال کے اندر چلے گئے، اللہ کی پناہ کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہماری مائیں رہنے بیگم کر کے وہاں اپنے آپ کو سارے لوگوں کے سامنے دوبارہ کر رہی ہے۔ یہ شادیاں نہیں ہے، یہ بربادیاں ہیں۔ جب شادی اتنی گندے طریقے سے کی جائے گی، اتنی بے حیائی والے طریقے سے کی جائے گی اور اتنے خدا اور اللہ کے دین کی اور اللہ کی نافرمانی میں کی جائے گی، پھر اس شادی میں برکت نہیں ہوگی، پھر وہ دنیا بیوی آپس میں اچھے طریقے سے نہیں بسیں گے، ان کا پیار محبت صحیح نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بنیں گے، اولاد بھی ایسی پیدا ہوگی۔ ہم نے شادی کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ عبد الرحمان کے لوگ بڑے مالدار ہیں، تھوڑا سا ہاتھ مار دیا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ وہاں لکھواتے ہوئے 10 تولے سونا لکھ دو جی، 15 تولے سونا لکھ دو، اتنے لاکھ لکھ دو، وہ پلاٹ لکھ دو، وہ گاڑی لکھ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بعد میں دینا دونوں کوئی نہیں ہے، صرف لکھوانا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اتنا ہاتھ مار لکھوایا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ بعد میں بیوی کی منتیں پہلے کرتے معاف کرواتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی پسند نہیں کی جس کا حق مہر زیادہ ہو، مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑا کیا، زیادہ کیا، لیکن دیا ہے، رکھا نہیں ہے، صرف لکھوایا نہیں ہے، مقرر نہیں کیا، ادا کیا ہے۔ حق مہر ادا کرنا فرض ہے، بیوی کی منتیں کر کے معاف کروانا درست نہیں ہے۔ اتنا لکھواؤ جتنا ادا کر سکتے ہو، جتنی تمہاری جیب اجازت دیتی ہے۔ کئی لوگوں نے شرعی احکام مقرر کر رکھا 32 روپے، یہ بھی بڑی ظلم والی بات ہے۔ اللہ نے ٹھیک ٹھاک مالدار بنایا ہے، اچھا بھلا مال دیا ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، اٹھتا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک مکانات، گاڑیاں، اولاد، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن ہاتھ مارا دیتے لوگ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں گے۔ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے، اتنا لکھوائے جتنا ادا کرنا ہے۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ شادی بڑی مثالی شادی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے نکاح پر کیوں نہیں بلایا، مجھ سے نکاح کیوں نہیں کروایا۔ یاد رکھیں، نبی سے بڑھ کر صحابہ کی محبوب شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتی، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نیکی تقوی کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن صحابی نے بڑے سادہ طریقے سے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اپنی شادیاں صحیح کر لو، اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں شادی بیاہ کے جڑے، ان کو صحیح کر لو، اسلام کے ارادے کرو، تب تمہاری جہاں پہ گھر میں برکتیں ہوں گی، تمہاری بیویوں میں برکتیں ہوں گی، تمہاری اولاد میں اللہ نیک اولاد دے گا۔ جب انسان بنیاد اچھی رکھتا ہے نا، نیت اچھی رکھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی مراد کو پورا کرتے ہیں۔ اتنا عظیم کام کرنے کی طرف ہم جا رہے ہوئے ہیں اور گناہ کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں۔
شادی بیاہ کے اندر پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں، بے حیائی کے جو ہے وہ بے حیائی والے کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے گھروں میں رشتے مت کریں جو ڈھول کے موقعوں میں گانا بجانے ڈھول موقعوں کو پسند کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھو جی مجبوری ہے، سسرال والے ہیں، وہ لڑکے والے ڈھول لے آئے ہیں، انہوں نے یہ ایسے لڑکے کو ایسے خاندان کو کیوں نہیں دے رہے ہو جن کو اتنی شرم حیا نہیں ہے؟ ایسے گھر میں رشتہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا دین اسلام نے رشتہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیسے رشتہ کرنا ہے، کن لوگوں کو اپنی بیٹی دینی ہے، رشتے کے اندر کن چیزوں کو روزے واپس رکھنا ہے؟ بعد کے اندر ہم مجبوریوں کے روزے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دین نے مکمل رہنمائی کی ہے کہ دین والے لوگوں کا اختیار کرو، دین دار لوگوں کا اختیار کرو کہ تمہاری عزت کے ساتھ نہ کھیلے۔ وہ کنجر میں جاتے آ رہے ہیں ان کی بیٹی دینے کے لیے بڑے خوش ہیں، اور کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی ہمارے گھر برات آئے ڈھول ہونا چاہیے، ساتھ پوری ٹیم ہونی چاہیے، ناچنے والی ڈھول پکا ہونا چاہیے، محلے داروں کو ہمارے علاقے والوں کو پتا چلنا چاہیے کسی کے گھر برات آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اپنی بیٹی بہن کو اسی لیے پالا ہے کہ ایسے کنجروں کے ہاتھ میں دے، یہ بہت بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر آدمی تھے، تجارت اتنی بڑھتی گئی بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی تجارت کے اندر اتنا مان تھا، اتنا اعتماد تھا اللہ کی ذات پر، کہا کرتے تھے اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جاتی، اگر مٹی بھی خرید لوں اللہ اس کے اندر مجھے نفع کر دیتا۔ تھوڑے پیسے پر تجارت کرنے والے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا، ابھی چند دن اور چند تھوڑا وقت ابھی مدینے میں آئے گزرا ہے کہ 8,000 درہم ایک دن ان کے پاس آ گئے، فرماتے ہیں 4,000 درہم میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی تجارت کے لیے رکھ لیے، اور 4,000 درہم جا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ابھی تجارت کا آغاز ہے، نفع آیا ہے، آدھا گھر رکھ لیا، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی جہاں چاہے خرچ کرے، پھر اللہ نے ایسی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما اعطیت، اللہ تیرے اس مال میں برکت ڈال دے جو تو نے مجھے دے دیا، جو تو نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اس میں بھی اللہ برکت دے دے، اس میں بھی اللہ برکت عطا کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی کہ چند ہی دنوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے عرب میں پورے عرب کے اندر بڑے بڑے تجار کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام شامل ہو گیا۔ فقیر ہے، تنگ دست ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، اخلاص ہے، للہیت ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے ہے، اللہ پر توکل ہے، دیانتداری ہے، امانتداری ہے، دینداری ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی ہے، بڑے تاجر بن گئے۔ پھر اللہ کے راستے میں مال بھی بڑا خرچ کیا، صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگوں کے لیے عبد الرحمن بن عوف کی زندگی بہت بڑی مشرف ہے۔ میں تو آپ سب کو کہوں گا جن کو اللہ نے خیر سے نوازا، جن کے پاس مال ہے نا، وہ عبد الرحمن بن عوف کی سیرت پر آ کریں، ایک تو تجارت میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ عبد الرحمن بن عوف کی سیرت پر آ کریں، ان کی سخاوت کے واقعات پڑا کریں، اللہ دنیا سے بے رحمتی عطا کرتا ہے، مال کی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ آج ہم مال کے پجاری بن چکے ہیں اور صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند روپے کی خاطر ہم جو ہے نا وہ اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف اللہ کے راستے میں مال بھی بے انتہا خرچ کرنے والے، بڑے واقعات ہیں ان کے، بڑے موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، جہاد کے لیے، جب بھی نبی علیہ السلام نے کسی چندے کی اپیل کی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال کے لیے، چندے کے لیے کچھ مانگا ہے، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مثالی مال پیش کیا۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے ایک مرتبہ صرف جہاد کے لیے 500 گھوڑے لیے 500 گھوڑے. تھوڑا اندازہ لگائیں کہ 500 گھوڑوں کی قیمت کتنی کرتی ہے. 500 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دیے. 1500 اونٹ دے دیے. 500 گھوڑے 1500 اونٹ, اور کئی مرتبہ کئی ہزار دینار نبی علیہ السلام کو دے دی. 40 ہزار دینار آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دے رہے. اللہ کے نبی جہاں چاہے خرچ کریں, اللہ کے راستے میں جہاں دل چاہتا ہے خرچ کریں. ایک قیمتی زمین ہے مدینہ میں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 40,000 دینار کے اندر بیچی ہے. بیچ کر ساری رقم اپنے خاندان کے فقراء محتاجوں میں تقسیم کر دی ہے اور امہات المومنین کے اندر تقسیم کر دی. قیمتی زمین ہے, قیمتی پراپرٹی ہے, بیچ دی ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال کیا. میں آپ سب کو یہ کہوں گا, اپنے خاندان کے اندر بھی نظر دوڑائیں. اللہ نے جب مال دیا نا تو اللہ نے پوچھنا ہے, یہ مال آزمائش ہے, آزمائش, یہ کوئی بہت زیادہ جہاں یہ نعمت ہے نا کی آزمائش بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب بھی لینا ہے. ایک ایک پائی کا اللہ نے حساب لینا ہے, ایک ایک روپے کا, ایک ایک چوانی کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. اگر اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو کہ جو کبھی کبھی اللہ اس کے صدقے سے معاف فرما دے گا, اس کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے گا. اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, غریبوں یتیموں مسکینوں میں اتنا خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو فوت ہونے لگے وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد جو بدری صحابہ ہے, بدری صحابہ, ان سب صحابہ کو 400 دینار دیے جائیں. ہر ایک صحابی کو 400 دینار دیے جائیں میرے فوت ہونے کے بعد, میرے مال میں سے. اندازہ لگایا گیا مدینے کے اندر 100 صحابہ کرام تھے جو بدر کے اندر شریک تھے, بدری صحابہ, سب نے ان کی وصیت کے مطابق 400 دینار 400 دینار ایک صحابی کو, 100 صحابہ کو 40,000 دینار رکھتے. اتنی زبردست بڑی رقم ہے. عبدالرحمن بن عوف کی اس وصیت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں, وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غنی ہے اور بڑے مالدار ہیں وہ بھی. سب لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت عثمان بڑے بہترین آدمی, شاید یہ نہیں دیں گے. پوچھا گیا کہ آپ نے 400 دینار لے, کہا بالکل میں بھی بدر میں شریک تھا, میں بھی یہ 400 دینار دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ بھائی بڑا برکت والا تھا, اس کا مال بڑا برکت والا ہے. اللہ نے اس کو حکمت دی, توفیق دی, اس نے اپنا مال حلال طریقے سے کمایا ہے. اللہ نے اس کے مال کے اندر بے پناہ برکت رکھی ہے, لہذا میں باوجود مالدار ہونے کے 400 دینار ضرور دوں گا. چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق عثمان بن عفان کو بھی 400 دینار دیے گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑا مال خرچ کیا. مدینے کے اندر ایک باغ تھا, فوت ہونے لگے, وصیت کر دی. 40,000 درہم کا وہ باغ تھا, 40,000 درہم کا. فوت ہونے لگے, کہا یہ میرا قیمتی مال ہے, یہ میری قیمتی پراپرٹی ہے, قیمتی کھیتی ہے, مال ہے, یہ میں وقف کر رہا ہوں امہات المومنین کے لیے, نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے وقف کر رہا ہوں. میرے فوت ہونے کے بعد اس بار کی ساری مالیت اور اس سے حاصل ہونے والی پیداوار اللہ کے نبی کی بیویوں میں تقسیم کی جائے گی. صحابہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کا اتنا خیال کیا, اپنی ماؤں کا اتنا خیال کیا, اپنی روحانی ماؤں کا اتنا خیال رکھا ہے, اللہ کے نبی کے خاندان سے اتنی محبت کی ہے, اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا. اس کے علاوہ بڑی مثالیں ہیں, وقت کم ہے وجہ میں آپ کے سامنے مزید حضرت عبدالرحمن بن عوف کی مثالیں رکھتا. بڑی اللہ رب العالمین نے ان کو فیاضی عطا فرمائی تھی. خلاصہ یہی ہے کہ مالدار لوگوں کے لیے عبدالرحمن بن عوف کی زندگی مشعل راہ. پڑھیں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت کو, ان کی صحابت کی مثالیں پڑھیں. اللہ تمہارے دلوں سے یہ دنیا جو حقیر ترین ہے, جو ایک مچھر کے پر کے برابر کی صحت رکھتی, جو ایک موٹا نا تمام ناقص الخلقت بکری کے بچے جتنی بھی حیثیت رکھتی,
اللہ اس کی محبت دلوں سے نکال دے گا، آخرت کی محبت دلوں میں ڈال دے گا، اللہ زہد عطا کرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کتنے ایماندار ہے، بے رغبتی اور زہد کتنا، تقویٰ کتنا، ایک مرتبہ روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو افطاری کا وقت ہوا، سامنے بڑے زبردست قسم کے کھانے پڑے ہیں، کھانوں کو دیکھ کر رونے لگ پڑے، عبد الرحمن بن عوف رونے لگ پڑے، کہا مصعب بن عمیر جن کے احد میں شہید ہو گئے مجھ سے بہتر تھے۔ حضرت حمزہ کہنے لگے مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے، لیکن ان کو کفن ایک چادر ملی ہے، ایک چادر، اتنی غربت ہے، صحابہ کے پاس، نبی کے پاس مال نہیں ہے، معاشی حالات اتنے تنگ ہے، ایک چادر ہے جس میں مصعب بن عمیر کو کفن کیا جا رہا ہے۔ کہا اگر وہ سر کی طرف ڈالی جاتی، پاؤں رنگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا، کہا مجھ سے بہتر تھے ایسے حالات میں اللہ کے پاس چلے۔ حضرت حمزہ شہید کرنے میں ایسے بہتر تھے۔ آج اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، عبد الرحمن بن عوف کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں جو میں نے دنیا میں نیکیاں کی ہے اللہ اس ساروں کا بدلہ مجھے صرف دنیا میں نہ دے دے۔ ان کے چلے کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ، یہ صحابہ کرام ہے، مالدار سے مال دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو اگر اللہ رب العالمین مال دیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اللہ آزماتا بھی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا، یہ جو دنیا حقیر ہے نا، اس کی جو یہ فضول محبت ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ذہن سے نکل جائے گی، اللہ بے قیاسی دے گا۔ اچھا جو لوگ پھر خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں مال، ان کو اور زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ بات کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ نے جتنا بھی دیا اپنی سیرت کے بعد ضرور خرچ کریں۔ بات کریں تو ان کی بڑے بہادر آدمی تھے، ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ احد کے اندر بڑے زبردست لڑے، 20 سے زائد زخم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آئے، دانت ٹوٹ گیا، پاؤں پر ایسی چوٹ لگی ہے ساری زندگی پاؤں اور ٹانگ سے وہ معذور ہو گئے، تھوڑے دندان لگا کے ٹورا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف چلتے پھرتے ایک ٹانگ کام سے ہی نہیں کرتی تھی، غازی تھے اللہ کے راستے میں۔ جنگ احد کے اندر بڑی زبردست جنگ لڑی، نبی کی جانثار سے آتی ہیں، فضائل و مناقب ان کے دیکھیں اشراف مبشرہ میں ہیں، صاحب الہجرت ہے، 2 ہجرتیں کی ہیں، اور سابقون الاولون میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے امام بھی بنے ہیں نماز کے اندر۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مدینے میں کہیں کام چلے گئے دور، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے اپنے امام کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ کی ایک رکعت بھی رہ گئی، آپ نے پیچھے کھڑے ہو کے رکعت پوری کی۔ امام کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ یہ ذات صحابہ میں صرف عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی امامت کروائی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر، کردار کو دیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا زبردست مشورہ دیتے تھے، خلفائے راشدین کے مشیر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہر موقع پر صحابہ کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ 32 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی عبد الرحمن بن عوف نے کی تھی کہ میرا جنازہ جناب عثمان بن عفان پر آئے، تو اسی طرح ان کا جنازہ پڑھایا گیا، بقیع کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا، بڑا مال چھوڑا اپنے ورثاء کے لیے، بڑی وصیتیں بھی کی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرتوں کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیا ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔